کہ وہ بھی میں حدیث کے ساتھ وہ بھی رکھنے کی کوشش کروں۔ آئیے مسلمان پر جو 5 حق ہے وہ جو حدیث میں آیا ہے، اس میں 6 آیا اور 7 آیا، پہلے ان حقوق کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے جب ملاقات کرے تو گفتگو سے پہلے، بات چیت سے پہلے کیا کرے؟ سلام کرے، اور ملے تو مصافحہ کرے۔ یہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں چونکہ ملاقات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ ملے تو بات چیت سے پہلے سلام کرے ملاقات ہو تو، اور اس سے مصافحہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں بیان کی اور یوں فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب دو یا اس سے بہتر کوئی چیز اس کو جو ہے لوٹا کر دو۔ مطلب جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کے بدلے میں کچھ بہتر اسے لوٹاؤ، یا پھر کم از کم جو اس نے کیا ہے اتنی بات تو اس کی طرف ضرور لوٹاؤ۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا قرآن کی اس آیت سے کہ سلام کا جواب دینا ہم پر واجب ہے، بلکہ اس سے اچھا کچھ، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو جواب ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک؟ اور یہی خاتمہ ہے، اس کے آگے اب اضافہ مت کرتے جائیے، بہت سے لوگ اس کے آگے بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں سلام ختم ہو رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ برکت ہو، اور مطلب اس کے بعد رحمت ہو، مغفرت ہو، اور یہ تو اتنے ایڈ کرتے رہے، اتنا ختم ہوا۔ تو کوئی آپ کو سلام کرے اضافہ کیجئے، یا پھر کم از کم جتنا کیا السلام علیکم وعلیکم السلام، اتنا تو کم از کم اس کا جواب ہوگا۔ اضافہ کر سکتے ہو رحمۃ اللہ ہی وبرکاتہ، یاد رکھیے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا کچھ لوٹاؤ دعا میں، یا پھر کم از کم جو تمہارے طرف دیا گیا وہ لوٹاؤ۔ اور حدیث نے فرمایا کہ رد السلام، جب سلام کیا جائے تو جواب دے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، یاد رکھیے، یہ بنیادی حق ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سلام کا اس حد تک معاملہ ہو چکا ہے، اور اس معاملے میں ہم اتنے کوتاہی برتتے ہیں کہ سلام بھی اگر کیا جاتا ہے تو پہلے پہچان والے کو، جس سے ضرورت ہے اس کو، ہے نا، ہوتا ہے نا، پہچان ہے تو سلام، ضرورت ہے تو سلام۔ حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے حلیے کو دیکھ کر سلام کیا جائے نہ کیا جائے وہ بھی سوچا جاتا ہے نا۔ حلیے کو دیکھ کر، ٹوپی کے الگ الگ سائزز اور رنگت سے ایک دوسرے کو سلام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ طے کیا جاتا ہے نہیں؟ نظر آ رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہے میرا، نظر آ رہا ہے مسلمان ہے اس کی شکل و صورت سے، لیکن اس لیے سلام نہیں کیا جاتا کہ اس کی ذرا ٹوپی میری ٹوپی سے الگ ہے، چونکہ یہ ٹوپی ہم لوگ نہیں پہنتے اور وہ لوگ پہنتے ہیں جو ہم سے مخالف ہے۔ مطلب کتنا فرق کرتے ہیں ہم سلام کے معاملے میں، جو کہ حق بتایا جا رہا ہے۔ آپ سے ہم فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر الفاظ یوں آتے ہیں، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرشتے جو ہے ایسے 2 لوگوں پر تعجب کرتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں ایسے 2 لوگوں پر جو مسلمان ہوتے ہیں اور بغیر سلام کے گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرشتے حیرت کرتے ہیں، ارے کیسے لوگ ہیں یہ تو؟ آپ نے فرمایا فرشتے ایسے مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرے مگر سلام نہیں کرتا، تعجب کرتے، حیرت کرتے، رہے یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی یہ حالت تھی کہ اگر ہم راستے سے آپ کے ساتھ چلتے اور ایک دیوار بیچ میں آتی، ہم یہ طرف سے نکلتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرف سے نکلتے، جب ہم پھر سے آ کر ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام کرتے، چونکہ یہ کیا ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، یاد رکھیں۔ چونکہ وہ غائب ہو گئے تھے نا، دیوار آڑ آ گئی تھی، اس کے باہر نکلے تو ضروری ہے کہ سلامتی کی دعا جائے کہ اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، اچھا رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی، عادت مبارکہ تھی کہ آپ سلام کرتے چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جاننے والوں کو، انجان لوگوں کو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ سلام بہت مخصوص ہے، اور اس کے مخصوص ہونے سے ڈر بھی کیا لگتا ہے معلوم کبھی؟ کہ اگر آپ کسی کو سلام کریں اور 2-3 بار آپ نے سلام کر دیا اس کو، تو وہ آدمی ڈرنے لگ جاتا ہے کہ اب قرض مانگنے تو نہیں آ جائیں گا، کیونکہ سلام خاص ہے، عام نہیں ہے نا۔ ارے بھائی سلام اتنا کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں کوئی بچی نہیں، ہمارے رشتے طے ہو گئے سب کے، ہاں یہ معاملہ ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے جو ہے گھر کی خواتین سے پوچھا کہ آپ لوگ مجلسوں میں جاتے ہو تو سلام کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بس یوں ایک میرا سوال تھا، کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تاکہ مجھے پتا چلے کیا ہوتا ہے۔ تو کہا مجلسوں میں ہم سلام بہت مختصر کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں آپ لوگ مجلسوں میں سلام نہیں کرتے؟ تعجب کی بات ہے۔ تو کہا چلیے اب ایک مجلس میں سلام کرتے ہیں اور آ کر آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں پورا کیا کیا ہوا۔ خواتین کا آپسی معاملہ دیکھے چل رہا۔ ایک مجلس میں وہ گئے، مجلس میں جا کے سلام ولام ہوا، آ کر رپورٹس، پھر میں نے کہا کیا ہوا، چلو آپ نے سلام شروع کیا ماشاءاللہ، اب کیا آج کی رپورٹ کیا ہے؟ تو کہا ایک خاتون کو ہم نے سلام کیا، جب سلام کیا تو بہت دیر تک جواب نہیں دیا اور پریشان ہوتے رہے، پھر ہم کو نزدیک بلا، کہا ادھر آؤ۔ ہم گئے تو کہا ہم کو پہچانتے؟ تو ہم نے کہا نہیں پہچانتے۔ پھر بولے سلام کیوں کرے؟
کیوں کرے پھر سلام؟ تو بولا بتائیے آپ کیا جواب دے اس عورت کو، بول رہی کیوں سلام کیا آپ نے؟ میں نے کہا بڑی مشکل والی بات ہے، صحیح بات ہے۔ پھر کہا ایک اور کو سلام کیا گیا مجلس کے اندر ایک، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے بچے کا رسم ہو گیا۔ اندازہ لگائیے آپ، سلام چونکہ اب کیا نہیں جاتا ہے، کیا جا رہا ہے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے لوگوں کو، کیوں بچی سلام کر دے رہی آگے ہم کو پہچان والی ہے، اس حد تک ہے۔ بلکہ دو لوگ آتے ہیں معلوم ہے مسلمان ہیں، دیکھیے مردوں میں تو کوئی بار مشکل ہوتا ہے داڑھی نہیں ہونے سے پہچاننا، یا کبھی ٹوپی نہیں تو مشکل ہوتا ہے، عورتوں میں برقعے میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا، عورت مسلمانی ہے۔ معلوم ہونے کے بعد ایسے اجنبیت کا اظہار کرتے، رشتہ ہے آپس میں، جاننے والے ہیں، پڑوسی ہے، پھر بھی سلام نہیں، کیوں؟ ہم تھوڑی پہچانتے ہیں ان کو، وہ ہماری طرف دیکھ رہے نہیں تو ہم کیوں سلام کریں گے؟ اب ایسی اولادیں ہماری جو ان ماؤں کے ساتھ رہیں گی کیسے سلام کریں گی بتائیے؟ پہلا حق بتایا جا رہا ہے، فرسٹ رائٹ ہے یہ ایک مسلمان کا مسلمان پہ ملے تو سلام کرے۔ فرشتے تعجب کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سلام کے تعلق سے فرمایا اور کہا کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ چھوٹی جماعت سے مراد کم لوگ، زیادہ لوگوں کو سلام کرے، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے یہ بتایا، آپ کی عادت مبارک اللہ کے رسول کی یہ تھی کہ آپ سب کو سلام کرتے تھے، سب کو، حتیٰ کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم ایک بار گلی میں کھیل رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، ہم چھوٹے تھے، ہم دھیان نہیں دیا، اپنے کھیل میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کیا۔ ادب تو یہ کہ بچے بڑوں کو کرے، سنت تو یہ ہے کہ بڑے بچوں کو کرے تاکہ اس کو تربیت ملے۔ اگلی بار سے ظاہر سی بات ہے اب صحابہ چوکنے رہیں گے، چھوٹے بھی ہے تو ارے نہیں اللہ کے رسول سلام کرتے، پہلے ہم کو کرنا چاہیے۔ سلام کو عام کیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ ایک مومن کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جاننے والوں کو بھی سلام کرے اور انجان لوگوں کو بھی سلام کرے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ قیامت سے پہلے صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے، دوسروں کو سلام نہیں کریں گے۔ سلام کو ایک دم عام کیجیے، اس لیے کہ یہ پہلا حق ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے اس کا پہلا حق مار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام نہ بند کرے، اور ان دونوں میں خیر اچھا انسان وہ ہوگا جو پہلے سلام کریں گا، تو 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے منہ نہیں پھیر سکتے سلام کے بغیر۔ سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، بات چیت چلیں گی، مسئلے کا حل نکالا جائے گا، ڈسپیوٹ چالو ہے ابھی، سلام بند نہیں ہوگا، لیکن سلام سٹارٹ ہو جائے گا۔ 3 دن زیادہ بند نہیں ہو سکتا، منہ نہیں پھیر سکتے آپ، اس بات کو ہم سمجھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، جامع ترمذی میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور باہمی مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جب مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان دونوں کے الگ ہونے، چونکہ اللہ کے لیے مل رہے ہیں نا، تو ان دونوں کے الگ ہونے سے، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے صغائر صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، چونکہ کبائر کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، تو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر۔ دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے